ملازم کو بونس اور فنڈ کے لینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو ملازمین عموماً سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے بونس وغیرہ لینا یا سرکاری فنڈ سے جو پیسہ کٹا جاتا ہے ہر مہینہ تنخواہ سے، اور پھر جب ریٹائرمنٹ ملتا ہے تو اس وقت جو ایک موٹی رقم ملازم کو دیا جاتا ہے اپنی رقم اور خود سرکار کی طرف سے ملائی ہوئی رقم کے ساتھ، تو اس زائد رقم کا لینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ یہ جو زائد رقم، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹی ہر مہینہ 100 روپیہ 50 روپیہ جتنا بھی تنخواہ کاٹتی رہی سرکار نے، 1000 2000 یا جتنا بھی کاٹتی رہی سرکار، مثلا آپ کی کل تنخواہ جو ہے 10,000 تھا یا 20,000 یا جتنا بھی تھا، اور ہر مہینہ آپ کی تنخواہ سے 500 روپیہ یا 1000 روپیہ کاٹتی رہی سرکار، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کا وقت ہو گیا، 10 سال 20 سال 50 سال آپ نے کام کیا، اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ کی ایک موٹی رقم آپ کی تنخواہ سے کٹتے کٹتے جمع ہو گئی، اور سرکار اپنی طرف سے اس میں اتنی ہی رقم ملا کر کے آپ کو واپس کرتی ہے، تو اس زائد رقم کے لینے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں، یہ سود کے دائرے میں نہیں آتا ہے، لہذا اس کو اگر آدمی استعمال کرتا ہے تو بلا جھجک استعمال کرے، اپنے مصرف میں لانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ سود کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے فتاوی محمودیہ، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے بغیر تخریج شدہ، اس کی چوتھی جلد صفحہ 219، اور جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی، اس کی 16ویں جلد صفحہ 393، ایضاح النوادر اس کی پہلی جلد صفحہ 149، امداد الفتاوی تیسری جلد صفحہ 148، نظام الفتاوی اس کی پہلی جلد صفحہ 213، ہدایہ کے اندر ہے وَتَسْتَحِقُ بِإِحْدَى مَعَانِي ثَلَاث اما بشرط التعجیل او بالتعجیل من غیر شرط او باستیفاء المعقود علیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے ہدایہ کے اندر نقل کی ہے کتاب الاجارہ باب الاجر متی یستحق وغیرہ کے تحت۔ یہ اشرفی بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 294، اور فتاوی ہند جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 413، اور نیا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 443 پر ہے۔ البحر الرائق اس کی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 7ویں جلد صفحہ 511، اور کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 7ویں جلد صفحہ 300، فتاوی قاسمیہ اس کی 20ویں جلد صفحہ 401 پر اس مسئلے کو نقل کیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کی تفصیل۔